السلام علیکم اسٹوڈنٹس، لیکچر نمبر 3 میں میری کلاس 3 کے تمام اسٹوڈنٹس کو خوش آمدید۔ آج کا ہمارا نیا سبق ہے سبق بے۔ اس سے پہلے جو ہم نے سبق پڑھا تھا وہ ہمارا سبق بے تھا، جس کے 2 نقطے تھے۔ ان 2 نقطوں میں اگر ہم 2 نقطے اور شامل کر دیں تو یہ ورڈ بن جاتا ہے بھ۔ بھ ایک بھاری الفاظ کہا جاتا ہے اور اس سے بہت سے نئے آپ کو حروف نظر آئیں گے۔ جیسے کہ اگر ہم اردو میں اگر بھ سے کوئی الفاظ سوچیں تو بھ سے بھائی، ٹھیک ہے، بھ سے بھول۔ بہت سے ایسے نئے ورڈز ہیں جو آپ کے ذہن میں آئیں گے کہ بھ سے ہم کون کون سے نئے حروف بنا سکتے ہیں۔ آئیے اسٹوڈنٹ، ہم سندھی کا باقاعدہ پہلے کام کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم سندھی کا اردو ترجمہ کریں گے۔ سندھی کا جملہ آپ کو سب سے پہلے نظر آئے گا، اس کے بعد اس کو ہم اردو میں کیسے لکھتے ہیں یہ لکھنا سیکھیں گے۔ جیسے کہ نمبر 1، ہیو بھولڑو آہے۔ کیونکہ یہ جملہ ہیو سے سٹارٹ ہوا ہے، اس سے ہمیں اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ جملہ مذکر ہے۔ بھولڑو سے مذکر کی پہچان ہو رہی ہے، تو اردو میں آپ سب سے پہلے لکھیں گے مذکر، یہ بندر ہے۔ نمبر 2، ہیا بھولڑی آہے۔ بھولڑی کے ساتھ آپ نے ہیا کا لفظ استعمال کیا ہے جو حمزہ کے اوپر زبر ہے، اسی سے ہم اس کو پہچان رہے ہیں کہ یہ مؤنث ہے، اور اردو میں اس کا ترجمہ ہے یہ بندریا ہے۔ نمبر 3، ہک بھت۔ اردو ترجمہ ایک دیوار۔ نمبر 4، ہک بھینڈی، ایک بھنڈی۔ سندھی کے حروف کو جوڑنا کیسے سیکھتے ہیں؟ آپ کو یہاں پر کچھ حروف توڑے ہوئے نظر آئیں گے، جیسے کہ ب، واؤ، لام، ڑے، واؤ۔ اس کو کیسے جوڑتے ہیں؟ جوڑ کر یہ کون سا لفظ بنا ہے یہ آپ کو پڑھنا ہے اور پھر اس کو لکھ کے دکھانا ہے۔ اسی طرح نمبر 2، بھے، جس کے نیچے زیر لگا ہوا ہے، اور تے، بھے تے کیا بنا۔ نمبر 3، بھ، الف، نون، ڈال۔ ڈال کے نیچے جب ایک نقطہ ہوتا ہے تو اس کو ہم ڈال پڑھتے ہیں، ڈال، واؤ۔ یہ کیا ورڈ بنا ہے، بن کر کیا کون سا ورڈ تیار ہوا ہے یہ آپ کو پہچاننا ہے۔ اس کے بعد حروف توڑتے کیسے ہیں، آئیے یہ دیکھتے ہیں۔ آپ کو یہاں پر ایک پورا لفظ بنا ہوا ہے جو نظر آئے گا آپ کو، بھولڑی۔ اس میں کتنے حرف شامل ہیں آپ کو یہ دیکھنا ہے، جیسے کہ بھ، واؤ، لام، ڑے، یہ۔ تو بھولڑی کو آپ کو اس کو توڑ کے لکھنا ہے۔ دوسرا ورڈ ہے بنڈار، تیسرا ہے بھینڈی۔ اب ہم ان الفاظوں کی مشق اپنی کاپی میں کریں گے۔ جیسے کہ پہلا لفظ ہے بھولڑو، اس کو آپ کو 2 بار لکھنا ہے۔ دوسرا ہے بھولڑی۔ نمبر 3، بھت، اس کے نیچے زیر لگا ہوا ہے، تو زیر لگانا مت بھولیے گا، کیونکہ اگر ہم زیر لگاتے ہیں تو اس کا مطلب چینج ہو جاتا ہے، اگر زبر ہوتا ہے تو اس کا مطلب چینج ہو جاتا ہے۔ تو یہ ورڈ ہے بھت۔ نمبر 4، بھینڈی۔ 5، بھانڈو، اور 6، بھنڈار۔ ان سارے الفاظوں کو آپ کو آگے جو ڈیش گیون ہے تو ہر لفظ کو آپ کو 2 بار لکھنا ہے اور اس کی پریکٹس کرنی ہے، اور 2 بار لکھنے سے آپ سیکھ جائیں گے کہ الفاظ کو جوڑا کیسے گیا ہے، ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس؟
ان مشکل الفاظ کی مشق کرنے کے بعد ان کے معنی کیا ہیں، ان کو پڑھا کیسے جاتا ہے اور اس کا کیا مطلب ہے، تو چلیں اب ہم اپنے نیکسٹ سلائیڈ میں اس کے ان الفاظوں کے معنی سیکھتے ہیں۔ پہلا لفظ ہے بھت۔ جب نیچے زیر لگا ہوا ہے تو میں نے اس سے پہلے بھی آپ کو اس کو ڈیفائن کیا کہ جب زیر لگا ہے تو اس کا معنی چینج ہوگا۔ تو پہلے لفظ کا مطلب ہے دیوار۔ جو ہمارے گھروں کی دیواریں ہیں سندھی میں اس کو بھت بولتے ہیں۔ اگر یہی ورڈ اسی طرح لکھا جائے لیکن اگر اوپر زبر لگا دیا جائے تو یہ کھانے کی چیز ہے چاول۔ ٹھیک ہے، شروع سے پڑھتے ہیں۔ بھت دیوار، بھت چاول، بھانڈو برتن، بھنڈار گودام، بھولڑو بندر۔ آئیے اسٹوڈنٹس اب ہم اپنے سبق بھے کا جائزہ لیتے ہیں کہ ہم نے آج کے سبق بھے میں کون کون سے نئے لفظ پڑھنا سیکھا اور اس کو لکھنا بھی سیکھا۔ بھت، بھت، بھانڈو، بھینڈی، بھنڈار، بھولڑی، بھولڑو، یہ تو ہم نے آج کے سبق بھے سے نئے لفظ کو بنانا سیکھا۔ آپ نے اس کے علاوہ کون کون سے آپ کے ذہن میں سبق بھے سے ریلیٹڈ جو نئے لفظ آپ کے ذہن میں آتے ہیں آپ بتائیے۔ اس کے علاوہ اور کون کون سے سبق بھے سے نئے لفظ بن سکتے ہیں۔ اس سارے کام کو آپ کو آپ کی کاپی میں کرنا ہے اور بہت ہی نیٹ اور کلین رائٹنگ میں۔ آئی ہوپ میرے آج کے ایکسپلینیشن سے آپ کو سبق بھے بہت اچھی طرح سمجھ میں آیا ہوگا۔ ٹیک کیئر، اسٹے ایٹ ہوم، اللہ حافظ۔